أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم فيه طلعت الشمس يوم الجمعة فيها خلق آدم وفيها أدخل الجنة وفيها أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ اور بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال کا احسان و کرم ہوا کہ ہم کو اہم فریضے جمعے کی ادائیگی کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت والجلال نے جمعے کے تعلق سے کچھ احکام اور عوامر بیان کیے. تو یہ جمعہ اللہ رب العزت والجلال نے رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا. یہودیوں کو شنیچر کا دن دیا، عیسائیوں کو سنڈے اتوار کا دن دیا، اور مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے جمعے کا دن چنا. اس لیے کہ جمعے کے دن کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے دنوں کے اندر نہیں ہیں. اس کو فضیلت حاصل ہے جو دوسرے دنوں کو حاصل نہیں ہے. اس وجہ سے چونکہ یہ امت کیا ہے، خیر امت ہے، نبی سب سے افضل ہے، قرآن جو کتاب ہے وہ سب سے افضل ہے، تو اللہ رب العزت والجلال نے عبادت کا جو دن دیا وہ بھی سب سے افضل دیا. اور یہ اللہ رب العزت والجلال کی عطا ہے، جس کو جس پہ چاہے وہ فضیلت عطا کرے. یہ رتبہ جس سے ملنا تھا مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہا. تو اللہ رب العزت والجلال نے جمعے کے دن کو دوسرے دنوں پر فضیلت عطا فرمائی. جس طرح سے مہینوں میں رمضان مبارک کو فضیلت عطا کی گئی، راتوں میں شب قدر کو فضیلت عطا کی گئی، اسی طریقے سے کتابوں میں قرآن کریم کو فضیلت عطا کی گئی، نبیوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا کی گئی. اسی طرح اللہ رب العزت والجلال نے ہفتے کے 7 دنوں میں یوم الجمعہ کو فضیلت عطا فرمائی اور اس کو سید الایام قرار دی. یعنی جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے. یہ اللہ رب العزت والجلال کی عطا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صفی اللہ بنا دے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نجی اللہ بنا دے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کلیم اللہ بنا دے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خلیل اللہ بنا دے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو روح اللہ بنا دے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ یعنی اپنا محبوب بنا دے. تو اسی طرح سے اللہ رب العزت والجلال نے جمعے کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار بنا دیا. اب وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جمعے کو سرداری عطا کی گئی؟ جمعے کو دوسرے تمام دنوں پر فوقیت اور افضلیت دی گئی. تو ارشاد گرامی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ دنیا کے اندر جن دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، سورج روزانہ ہی طلوع ہوتا ہے، ان دنوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر، سب سے بڑھ کر کے جمعے کا دن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فیہا خلق آدم، اللہ رب العزت والجلال نے اسی دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا کیا. گویا انسانیت کی سٹارٹنگ اور انسانیت کی شروعات ہی جمعے کے دن سے ہوئی. وفیہا ادخل الجنہ، اور اسی دن اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمایا. وفیہا اخرج منہا، اور اسی دن اللہ رب العزت والجلال نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت الفردوس سے اتار کر اس دنیا کے اندر
داخل کیا، اس دنیا کے اندر آئے، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو اللہ رب العزت والجلال نے موت عطا فرمائی، اور آخر میں وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قیامت جس سے ہر جاندار ڈرتا ہے، اللہ رب العزت والجلال کی پناہ چاہتا ہے، اس لیے کہ قیامت ایک زلزلہ ہے، قیامت ایک خطرناک چیز ہے، قیامت ایک بہت بری چیز ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اپنے نیک بندوں کو اس سے محفوظ رکھیں گے۔ تو جب جمعے کا دن آتا ہے تو ہر ذی روح جس کو اللہ رب العزت والجلال نے جاندار بنایا، اللہ رب العزت والجلال سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ ہماری قیامت سے حفاظت فرما، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی، جمعے کے دن ہی قیامت قائم کی جائے گی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے جمعے کے دن کو دیگر تمام دنوں پر افضلیت عطا فرمائی۔ دوسری فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ، کہ اللہ رب العزت والجلال نے جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، ایک ایسی ساعت رکھی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کا نیک بندہ جو جمعے کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے اس دن، اور اس گھڑی میں اللہ رب العزت والجلال سے جو کچھ بھی وہ مانگتا ہے، اللہ رب العزت والجلال اس کو عطا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت والجلال اس کے سوال کو رد نہیں کرتے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دعا اس گھڑی سے مل جائے، ٹچ ہو جائے، تو جو دعا بھی بندے کی زبان سے یا دل سے نکلے گی، اللہ رب العزت والجلال اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب وہ گھڑی کیا ہے، وہ ساعت کیا ہے، اس میں علماء اکرام کے دو قول ہیں۔ کچھ اس طرف گئے ہیں کہ وہ گھڑی جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے، عربی کا جو خطبہ ہوتا ہے، اس وقت سے شروع ہوتی ہے، اور جب نماز کا سلام پھر جاتا ہے اس وقت تک وہ رہتی ہے۔ تو اس گھڑی میں جو بندہ دعا مانگے گا، اللہ رب العزت والجلال اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ لیکن بعض محدثین اس طرف گئے ہیں کہ وہ گھڑی عصر سے لے کر کے مغرب کے نماز کے درمیان کا جو وقت ہے وہ ہے، اس درمیان میں بندہ اللہ رب العزت والجلال سے جو بھی مانگے گا، اللہ رب العزت والجلال اس کو عطا کریں گے۔ تو اس وجہ سے اب جس کو یہ خواہش ہے، جو یہ چاہتا ہے، جس کی بہت سی ضرورتیں ہیں اور بہت سے کام کاج ہیں جو رکے ہوئے ہیں، تو اس گھڑی کے اندر میں اللہ رب العزت والجلال کو منا لوں، میرے وہ کام رک جائے، میری بگڑی ہوئی بن جائے، تو ان دونوں گھڑیوں کا خیال رکھے، اس گھڑی میں بھی مانگ لے اور اس گھڑی میں بھی مانگ لے۔ انشاءاللہ اگر دعا اس گھڑی کے موافق ہو گئی تو اس کی زبان سے یا دل سے جو نکلے گا، اللہ رب العزت والجلال ضرور اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دولت ایسی ہے، نہ یہ سیٹرڈے کے پاس ہے، نہ سنڈے کے پاس ہے، نہ منڈے کے پاس ہے، یہ ٹیوزڈے کے پاس ہے، نہ وینسڈے کے پاس ہے، نہ تھرسڈے کے پاس ہے۔ یہ فضیلت اور یہ گھڑی اللہ رب العزت والجلال نے اگر دی تو کسے دی؟ یوم الجمعہ، جمعے کے دن کو۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے جمعے کے دن کو دیگر تمام دنوں کے اوپر فضیلت عطا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں اس کے علاوہ اور بھی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو آدمی جمعہ ادا کرتا ہے، جمعے کی نماز پڑھتا ہے، کفارۃ لما بینہا و بین قبلہا، کہ جمعے کی نماز اس جمعے سے کے بیچ میں اور پہلا جمعہ جو اس نے ادا کیا تھا، ہفتے کے درمیان میں جتنے صغیرہ گناہ کیے تمام کے تمام کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ اللہ رب العزت والجلال اس جمعے کی برکت سے دو جمعے کے درمیان میں جو گناہ ہوا ہے، گناہ صغیرہ، ان کو معاف فرما دیں گے۔ ایک فضیلت یہ ہے جمعے کے دن کی، جس شخص کا انتقال جمعے کی شب میں ہو گیا، جمعے کے دن میں ہو گیا، اللہ رب العزت والجلال عذاب قبر سے اس بندے کو محفوظ فرمائے گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی، حتیٰ کہ داڑھی آپ کی تر ہو جاتی آنسوں کی وجہ سے۔ کسی نے کہا کہ آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کے عذاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔
وہاں پر جو سزائیں ہیں مجرمین کے لیے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ لیکن کیا بات ہے کہ جب آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں یا قبرستان آتے ہیں تو آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی بھی تر ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی جو منزلیں ہیں ان میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس منزل میں کامیاب ہو گیا، جس کے لیے آسانی ہو گئی اس منزل کے اندر، انشاءاللہ تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہیں۔ لیکن جس شخص کی یہ منزل مشکل ہو گئی، قبر ہی کے اندر جا کر کے پہلی منزل میں اس کی پکڑ ہو گئی، تو باقی جو منزلیں وہ بھی اس کے لیے مشکل ہو جائیں گی۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال میری اس پہلی منزل کو آسان فرما دے، تو اسے اللہ سے جمعے کی موت مانگنی چاہیے۔ لیکن یہ تو قسمت کی بات ہے، جمعے کی موت کسے نصیب ہو، کس کو نام اللہ رب العزت والجلال نے کسی کی موت کا وقت کسی دن رکھا ہے، کسی کی موت کا کسی دن رکھا ہے۔ تو اس کے لیے علماء اکرام نے ایک عمل بتایا ہے کہ اگر بندہ اس عمل کو کر لے، انشاءاللہ اللہ رب العزت والجلال اس کی پہلی منزل آسان فرما دیں گے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے سورہ ملک۔ 29ویں پارے میں سب سے پہلی جو سورہ ہے وہ سورہ ملک ہے۔ جو بندہ سورہ ملک کا پابند ہوگا، رات کو سوتے ہوئے سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھے گا، تو اس پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ایسے بندے سے بھی عذاب قبر کو ہٹا دیں گے، یعنی اس کی یہ پہلی منزل آسان ہو جائے گی۔ تو جمعے کے دن کی جو موت ہے وہ تو کیا ہے، قسمت سے ہے، لیکن سورہ ملک کا پڑھنا یہ ہمارے اختیار میں ہے، اس کو ہر بندہ کر سکتا ہے۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ میری قبر جو پہلی منزل ہے وہ آسان ہو جائے، تو آج ہی سے سورہ ملک کی سونے سے پہلے تلاوت شروع کر۔ تو یہ فضیلت اللہ رب العزت والجلال نے جمعے کو عطا فرمائی۔ لیکن یہ فضیلت ہے کہ شخص کو ملے گی، اس شخص کو ملے گی جو جمعے کے شرائط کا خیال رکھے گا، جمعے کے اندر جو کنڈیشنز لگائی ہیں ان کنڈیشنز کو فالو کرے گا تو اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے انعامات دیے جائیں گے، اور جو فالو نہیں کرے گا، ان کنڈیشنز پہ، ان شرائط پر عمل نہیں کرے گا، تو اللہ رب العزت والجلال اس کے انعام سے محروم رکھیں گے۔ وہ شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل کر کے مسجد کے اندر داخل ہو۔ تو جمعے کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ مونچھیں اگر بڑھ رہی ہیں تو ان کو صاف کر دے، ناخن اگر بڑھ رہے ہیں تو ان کو صاف کر دے، زیر ناف اگر بڑھ رہے ہیں تو ان کو صاف کر دے۔ تو یہ تمام چیزیں صاف کرنے کے بعد میں مسجد میں حاضری ہو۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ناخن آدمی کے اگر بڑھ گئے ہیں یا جو مونچھیں ہیں آدمی کی وہ بڑھ گئی ہیں، تو بہتر تو یہ ہے کہ بڑھنے کے بعد میں ہر ہفتے جمعے کے دن ان کو تراشا جائے، ان کو صاف کیا جائے تمام چیزوں کو۔ لیکن اگر کوئی ہر ہفتے کو نہ کر سکے تو 40 دن تک گنجائش ہے، مونچھیں روکی جا سکتی ہیں، ناخن روکے جا سکتے ہیں، لیکن 40واں دن گزرتے ہی اب یہ عمل آپ کا حرام کے درجے میں آ جائے گا، آپ کے نام اعمال میں برابر گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو لوگ ان کے ناخن بہت بڑے بڑے ہو گئے، ایک ایک ناخن بڑھا لیتے ہیں، تو مسلسل گناہ کے اندر ملوث ہے، اس ناخن بڑھانے کی وجہ سے مسلسل ان کے نام اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو جمعے کے دن دوسری سنت یہ ہے کہ مونچھوں کو تراش کر کے آئے، ناخنوں کو تراش کر کے آئے، زیر ناف کے بال بڑھے ہوئے ہیں ان کو تراش کر کے مسجد کے اندر داخل ہو۔ تیسری سنت یہ ہے کہ اللہ نے اگر خوشبو دی ہے تو عمدہ خوشبو لگا کر کے آئے۔ چوتھی سنت یہ ہے عمدہ لباس پہن کر کے آئے، اور پانچویں سنت یہ ہے کہ مسجد کے اندر سب سے پہلے داخل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، کہ جس شخص نے جمعے کے دن غسل جنابت کیا، ثم راح الی المسجد فی الساعۃ الاولی، پھر پہلی ہی ساعت میں سب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہوا، فکأنما قرب بدنا، تو ایسا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت والجلال کی راہ میں اس نے اونٹ قربان کیا۔ کتنا بڑا ثواب پہلے مسجد میں آنے کا۔ ثم راح فی الساعۃ الثانیہ، جو اس کے بعد میں آیا، فکأنما قرب بقرہ، تو ایسا ہے جس نے گائے اللہ رب العزت والجلال کے راستے میں ذبح کی۔ وفی الساعۃ الثالثہ، اور جو اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آیا،
فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنًا، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے ایک سینگ والا مینڈا اللہ رب العزت والجلال کے راستے میں قربان کیا۔ اور جو اس کے بعد میں چوتھے نمبر پہ رہا تو فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے ایک مرغی اللہ رب العزت والجلال کے راہ میں قربان کی۔ اور وفی الساعۃ الخامسہ، اور جو پانچویں نمبر پر آیا تو اللہ رب العزت والجلال کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، تو ایسا ہے جیسا کہ ایک انڈا اس نے اللہ رب العزت والجلال کے راہ میں صدقہ کیا، اللہ رب العزت والجلال کے راہ میں قربان کیا۔ ثم حضرت الملائکہ ویجتمعون الخطبہ، پھر کیا ہے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی جو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں نمازیوں کا، ان کو سلام کر رہے ہوتے ہیں مسجد کے دروازے پر، اپنے رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر کے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کے بعد جو شخص آئے گا اس کے لیے نہ تو جمعے کی فضیلت حاصل ہوگی اور نہ جمعے کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ تو ہم میں اکثر تو ایسے ہوتے ہیں جن کا جمعہ کیا ہے انڈا مار کا ہوتا ہے، بات میں آتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کو انڈے کا ثواب بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھتے امام صاحب کا خطبہ شروع ہو چکا ہوگا، فرشتوں نے کیا رجسٹر لپیٹ دیا ہوا ہوگا، اب جا کر کے آرام سے مسجد میں نماز پڑھیں گے، وہی 2-4 منٹ اور اس کے بعد میں دعا ہونے سے پہلے ہی مسجد سے نکل جائیں گے۔ کیا فائدہ ایسا جمعہ ادا کرنے کا؟ اس سے پہلی قوموں کی ہم حالت دیکھیں، ان کی ہلاکت اور تباہیاں جو ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے جن احکام کو ان کو پابند بنایا تو ان کی پابند نہیں رہی، کہ اللہ رب العزت والجلال کا عذاب آیا، اللہ رب العزت والجلال نے ان کا استحصال کر دیا، جڑ سے ان کو مٹا دیا۔ مثلا یہودیوں کو سنیچر کا دن دیا گیا تھا کہ آپ اس کی تعظیم کریں، اللہ کی عبادت کریں، اس دن کو اللہ رب العزت والجلال کے لیے کہ ذکر کے لیے فارغ کریں اور مچھلیوں کا شکار نہ کریں، لیکن انہوں نے سنیچر کے دن کی تعظیم نہیں کی، اس دن شکار کیا۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ ہے، اللہ رب العزت والجلال نے وعبرتناک سزا دی کہ ایسی سزا ان سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے کسی کی شکل کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، کسی کی شکل کو بندر کی شکل میں چینج کر دیا گیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے سنیچر کے دن کی تعظیم نہیں کی۔ آج ہم جمعے کی کتنی تعظیم کر رہے ہیں، جمعے کا کتنا احترام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ ایمان والو جب تمہیں ندا دی جائے جمعے کے دن نماز کے لیے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو فوراً نماز کے لیے دوڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے جس طریقے سے دوڑنے والا کیا ہے، اس کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ مجھے وہاں تک پہنچنا ہے، وہ نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، اس کی نگاہ جو ہوتی ہے منزل اور ٹارگیٹ پر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے آپ کی منزل اور ٹارگیٹ بھی کیا ہے، مسجد کے اندر حاضر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جمعے کی نماز ہو گئی ہماری تجارت بھی چل رہی ہے، جمعے کی نماز ہو رہی ہے ہماری دکان بھی چل رہی ہے، جمعے کی نماز ہو رہی ہے ہمارے آفس کھلے ہوئے ہیں، جمعے کی نماز ہو رہی ہے اور ہم کہ کچھ لوگ مسجد کے اندر پہلے آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ بعد میں آتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، جو آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی گردنوں کو پھلانگ کر کے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ آپ صف اول میں بیٹھے وہاں پر نماز پڑھیں، کیونکہ صف اول میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن اسپیشل جمعے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ، کہ جس نے جمعے کے دن کسی کی گردن پھلانگ کر کے آگے گیا، اتخذ جسرا الی جہنم، تو اس نے جہنم کے لیے اپنے لیے پل تیار کر لیا۔ تو اس وجہ سے اس عمل سے بھی باز رہیں، ورنہ جمعے کی فضیلت سے محروم رہ جائیں گے۔ دوسرے کہ مسجد میں آ کر کے کیا ہے، وَيَنْصُتُ إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ، جب امام خطبہ دے بالکل خاموش ہو جائے۔ بہت سے لوگ موبائل وغیرہ میں لگے رہتے ہیں خطبے کے بعد، یا کسی اور لہو لعب میں لگے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قلت لصاحبك انصت، خطبے کے درمیان میں اگر کوئی بول رہا ہے اور تم اسے کہو خاموش رہو،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط لغوتا، تم نے لغو کام کیا، گناہ کا کام کیا. یعنی خطبے کے درمیان منکر پر نکیر بھی جائز نہیں ہے. کیا جائز ہوگا؟ موبائل میں لگے رہیں یا کسی سے گفت و شنید میں لگے رہیں. تو اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے ورنہ ہم جمعے کے ثواب سے محروم کر دیے جائیں. اب وہ حضرات جو بیچارے تجارت پیشہ ہیں یا دکان والے ہیں، اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 1.5 گھنٹہ فارغ کرنا یا 2 گھنٹہ فارغ کرنا یہ تو بڑا مشکل ہے. 1.5-2 گھنٹے میں تو ہمارا ہزاروں روپے کا کاروبار ہوتا ہے. تو آپ اللہ رب العزت والجلال کے لیے قربانی تو دے. اللہ کے لیے قربانی دے کر کے مسجد میں تو آئے. اللہ رب العزت والجلال نے دین کے اندر ہر چیز کا سولوشن اور حل رکھا ہے. ایک صحابی ہے حضرت عراق بن مالک رضی اللہ عنہ. ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جمعے کے لیے کیا ہے پہلے ہی آ جاتے تھے، گھنٹوں پہلے، جیسا کہ اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا. تجارت پیشہ تھے بھی، لیکن جمعہ ادا کرنے کے بعد میں ایک دعائیں پڑھا کرتے تھے. اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت والجلال ان کے کاروبار میں اتنی خیر اور اتنی برکت عطا کرتے تھے جو کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں ہوتی تھی. یہ کیا کہتے تھے جب یہ جمعے سے فارغ ہوتے تو کہتے اللہم انی اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین. کہ اللہ آپ نے جیسا کہا میں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، فریضے کے لیے مسجد کے اندر حاضر بھی ہوگا، اور فریضے کے بعد جیسا کہ آپ کا حکم ہے فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ. فریضہ ادا کرنے کے بعد میں تجارت میں لگ رہا ہوں. فارزقنی من فضلک، لہٰذا میں نے یہ قربانی دی آپ مجھے رزق خیر عطا کرے، میرے رزق میں برکت عطا کرے. وانت خیر الرازقین، اور آپ بہترین روزی دینے والے ہیں. تو یہ دعا کیا ہے فارغ ہونے کے بعد جمعے سے پڑھا کرتے تھے. اللہ رب العزت والجلال جو یہ وقت نکالتے تھے مسجد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، وہ تمام روز اس دعا کی برکت سے ان کو عطا کر دے گا. تو آپ پہلے آئیں اس دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ جو آپ کا نقصان ہوگا اگر صدق دل سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت والجلال اس کو ضرور پورا کریں گے. اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا